المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز لائق صد احترام برادر ذی وقار نوجوان دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب رکن مجلس شورا، برادر عزیز عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول تالی قرآن حضرت حافظ و قاری محمد ریاض الدین صاحب اشرفی، جملہ احباب علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سراب، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سفر المظفر کی 26 تاریخ گزری اور 27ویں شب کا آغاز ہوا۔ اتفاق سے کل کا جو دن گزرا وہ 14ویں صدی کے مجدد، فخر زمین و زمن، امام اہل سنن، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ 25 صفر گزر چکی کل کے دن، اور اب کل جو دن آنے والا ہے وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن آنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج کی اس محفل کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے امام احمد رضا اور فکر آخرت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امیر المومنین فی الحدیث، امام الفقہا، سند المحققین، امام المتکلمین، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں کون نہیں جانتا۔ یہ وہ عبقری شخصیت ہے جس کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے وقت کا عظیم سیاست داں ہیں، عظیم سائنس داں ہیں، علم جغرافی کا ماہر، علم ارضیات کا ماہر، علم فلکیات کا ماہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علوم و فنون عطا فرمائے۔ امام احمد رضا کی عبقری شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے امام نے حرف دعات پر ایک مستقل رسالہ دنیا کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مفید الاطفال پڑھنے والے، معرفت التجوید پڑھنے والے اور اس طرح کی مختلف کتابیں پڑھنے پڑھانے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں مالیگاؤں کی سرزمین پر ایک بزرگ شخصیت نے اپنے دور کے اندر ایک کتاب لکھی تجوید پر، اور وہ کتاب اس وقت اس صدی کے اندر جو ہے وہ علم تجوید پر، علم فن قرأت پر سب سے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے، جو 2 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ یعنی میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف درود شریف، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بات درود شریف پڑھنے آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فن قرأت پر لکھنے والوں نے جو کتابیں لکھی ہے 29 حروف پر، کسی نے 10 پیج لکھی، کسی نے 25 صفحات لکھے، کسی نے 50 صفحات لکھے۔ مفتی اعظم مہاراشٹر قاری محمد حسین اشرفی صاحب جو مالیگاؤں کی سرزمین پر رہا کرتے تھے، انہوں نے 2 جلدیں لکھی۔ اجراء الصبا، اس سلسلے میں قراء حضرات جانتے ہیں۔ تحسیر الطبا، اس نام کی کتاب 2 جلدیں آپ نے لکھی۔ لیکن امام اہل سنت نے ایک حرف ضاد، اس پر پورا ایک رسالہ قوم کو عطا فرمایا، اور کسی ایک حرف پر پورا رسالہ کسی قاری نے، کسی محقق نے آج تک نہیں لکھا۔
یہ امام اہل سنت کے علم کا حال ہے. وہ امام جس نے پانی پر قلم اٹھایا پانی کو پانی پانی کیا. وہ امام جس نے تیمم کے عنوان پر جب مٹی پر قلم اٹھایا تو گویا کہ خاک کو خاک میں ملا دیا. وہ امام جس نے علم نجوم پر قلم اٹھایا تو علم نجوم کو ثریا تک پہنچا دیا. وہ امام جس کے قلم کی روشنائی اللہ اکبر گویا کہ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی. اس امام اہل سنت نے 1200 سے زائد کتابیں اس امت کو عطا فرمائی. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اردو زبان میں صحیح طور پر ترجمہ اس امت کے پاس ہند پاک کی سرزمین پر اردو داں طبقے کے پاس موجود نہیں تھا. اس لیے کہ جو تراجم ہندوستان کے اندر موجود تھے اس وقت تو ہندوستان غیر منقسم ہندوستان تھا. اللہ اکبر. بر صغیر میں اردو زبان میں جو تراجم لوگوں کے پاس موجود تھے ان ترجموں کا حال یہ تھا کہ اردو زبان میں جب ترجمہ کیا گیا تو عربی کو اردو کا لباس پہناتے ہوئے لوگوں کو یوں ٹھوکر لگی. کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے اللہ کو ٹھٹا کرنے والا لکھا, اللہ کو مذاق کرنے والا لکھا, اللہ کو مکر کرنے والا لکھا, اللہ کو دھوکہ دینے والا لکھا. حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا امام اردو زبان کے اندر جو تراجم ہیں لوگ پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ اس میں کہیں اللہ کو ٹھٹا کرنے والا, کہیں مذاق کرنے والا, کہیں دھوکہ دینے والا, کہیں مکر کرنے والا الگ الگ انداز سے گالیاں دی گئی ہے اور وہ بھی قرآن کے ترجمے کے نام پہ دی گئی ہے. اگر اردو زبان میں ترجمہ آپ قوم کو عطا فرما دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. اہل سنت کے امام نے کہا میرے پاس وقت نہیں, البتہ میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیا کرتا ہوں, اس وقت آپ آ جایا کریں تو میں تمہیں لکھا دیا کروں گا, تم آیتیں پڑھنا اور میں ترجمہ تمہیں لکھا دیا کروں گا. علماء موجود ہے. قرآن کا ترجمہ آسان نہیں اس لیے کہ قرآن مقدس کو صرف اس کا ترجمہ کرنے کے لیے 54 علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن کے اندر لفظ تقوی آیا ہے اور یہ تقوی الگ الگ معنی میں آیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عربی زبان پڑھ کر, عربی اسپیکنگ پڑھ کر کوئی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. نہیں نہیں, قرآن مقدس ایک تقوی کو کئی معنی میں بیان کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس کی اللہ اکبر الفاظ کا حال ہی جدا ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. لوگ غالب کی شاعری کی بات کرتے ہیں. دنیا کے اندر غالب وہ شاعر ہے اردو زبان کے اندر کہ اللہ اکبر جس نے ایسی شاعری کی ہے, کسی شاعر نے سپاری پر کبھی شعر نہیں کہا لیکن غالب اس شاعر کا نام ہے. غالب کو کہا گیا غالب آپ خود کہتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں ہے سخنور بہت اچھے مگر غالب کا ہے انداز بیان ہے. آپ کو اپنی شاعری پہ ناز ہے, یہ سپاری کا ٹکڑا ہے, اس پر فل بدی اشعار کہہ دے تو مان جائیں. دنیا نے دیکھا علم و ادب کا وہ تاجدار مرزا اسد اللہ غالب نے سپاری پر فل بدی اللہ اکبر 2 درجن سے زیادہ اشعار کہے. اتنا اللہ اکبر وہ ماہر لسانیات کا اللہ اکبر وہ شاعر اور ادیب تھا جسے دنیا غالب کہتی ہے. لیکن غالب کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے تو الگ کہتا ہے, دوسرا کہتا ہے تو الگ کہتا ہے, تیسرا کہتا ہے تو الگ کہتا ہے. آپ اندازہ کریں جب غالب کے شعر کے اتنے مطلب ہو سکتے ہیں تو غالب تو مخلوق ہے. جب مخلوق کے کلام کا اندازہ کیا ہے, جب مخلوق کے کلام کے معنی کا اندازہ ہے تو خالق کے کلام کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, وہی کلام خدا بندی ہے. عرب کے شعراء, عرب کے بڑے بڑے دانشور, عرب کے بڑے بڑے خطیب و ادیب جب میرے آقا کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ناز و نخرے دکھائے تو مصطفیٰ کریم نے ان کو جواب کچھ نہیں دیا, اللہ کا کلام پیش کیا. تو ان کی حالت یہ ہوئی امام اس کی عکاسی کرتے ہیں وہ صحابہ کے بڑے ہیں کیوں ہے جسم میں جان نہیں. قرآن کو سن کر وہ ایسے ہو گئے جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ ایسے بھی نہیں جسم میں جان. جس کے منہ میں زبان ہوتی ہے وہ اشارے کنائے سے تو بات کرتا ہے, منہ میں زبان نہ ہو تو
لیکن جس کے جسم میں جان ہی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا. تو قرآن کی تاثیر کے سامنے لوگ یوں ہوئے. امام اہل سنت کی بارگاہ میں قرآن کے ترجمے کی گزارش کی گئی تو امام نے فرمایا کہ لولا کے وقت آیا کرنا، آیت پڑھنا، میں ترجمہ بتا دوں گا. اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ لولا کے وقت آتے، آیت پڑھتے اور امام احمد رضا ترجمہ بتاتے جاتے. حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں ترجمہ تو ہم لکھ لیتے، بعد میں تفاسیر سے جا کر کے ملاتے، تو جو امام نے کہا تھا وہی ترجمہ ہوتا. یہ امام احمد رضا کے علم کا حال ہے. مولانا عبد الکریم پاریخ یہ بھی اپنے وقت کا بڑا مفسر ہے، لیکن یہ دوسری جماعت کا آدمی ہے. انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب نے، مولانا عبد الکریم پاریخ کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن میں نے بھی کیا، تفسیر کی میں نے بڑی خدمت کی، قرآن کی بڑی خدمت کی، لیکن جب میں مولانا کے ترجمے کو پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں عبد الکریم پاریخ صاحب کہ مولانا احمد رضا کے ترجمے کو میں نے پڑھا تو ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ گویا کہ اللہ نے امام احمد رضا کے دل پر الہام فرمایا تھا. اور امام احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان یہ صرف قلم کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ دل کی رانائیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے ترجمہ ان کے دل پر القاء فرمایا. بلکہ پاریخ صاحب یہ تک کہتے نظر آتے اپنی تقریر میں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو کنز الایمان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے مطابق نازل ہوتا. یہ عبد الکریم پاریخ صاحب کا کہنا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے 108 علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت عطا فرمائی. وہ اپنے وقت کے منصور، وہ اپنے وقت کے صوفی، وہ اپنے وقت کے سرمست، وہ اپنے وقت کے علوم و فنون کے ماہر. امام احمد رضا کے پاس اللہ نے بہت سارے علوم و فنون عطا فرمائے تھے. بلکہ اللہ اکبر مکہ المکرمہ کے مفتی اعظم کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ قادر و قیوم ہے، اگر وہ چاہے تو کسی ایک ذات کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کر دے، اکثر خوبیاں پیدا کر دے. اور وہ اپنے دور میں اللہ نے امام احمد رضا کے دل میں پیدا فرما دی تھی، ان کی ذات کے اندر پیدا فرما دی تھی. یہ مکے کا مفتی اعظم کہہ رہا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خصوصیات ہے، اس پر آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کو بتاؤں امام اہل سنت نے آج سے 1 صدی پہلے امت کو تجارتی قانون عطا فرمایا کہ مسلمان تجارت میں کیسے ترقی کرے. اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا، تدبیر فلاح نجات و اصلاح. اس میں امام نے 4 نکات امت مسلمہ کو عطا فرمائے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو دنیا کی سب سے زیادہ تجارت میں ترقی یافتہ قوم مسلم ہوگی. لیکن اس رسالے پر توجہ نہیں دی گئی. میں کہتا ہوں قوم کے ہر دانشور سے کہ اس رسالے کی طرف توجہ کرے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے کفر کی مشین گن چلائی اور لوگوں کو کافر بنایا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ امام احمد رضا پہ ظلم ہے. امام احمد رضا نے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو خود فتویٰ دیا بحیثیت مفتی. تیمم کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا. تجارت کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا. لیکن جب کافروں کے لیے کفر کے متعلق سوال ہوا، گستاخوں کے کفر کے متعلق سوال ہوا، تو اپنے وقت کا مفتی اعظم عالم فتویٰ نہیں دیتا بلکہ خود مستفتی بن جاتا ہے اور علماء عرب و عرب کی بارگاہ میں خود سوال لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ یہ کفر کا معاملہ ہے، فتویٰ میں نہیں دوں گا. امام احمد رضا نے فتویٰ دینے میں، خاص طور پہ کفر کا فتویٰ دینے میں اتنی احتیاط برتی کہ فتاوی رضویہ میں آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک قول اللہ اکبر 99 جہد کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک جہد ایمان کی طرف لے جاتا ہے تو مفتی کو چاہیے کہ وہ ایمان کا پہلو اختیار کرے، کفر کی طرف نہ جائے، بچانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے.
آپ اندازہ کریں جو اتنا محتاط ہو، اللہ اکبر، آج اس پر پروپیگنڈے کی وجہ سے الزام لگایا جاتا ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ امام احمد رضا نے گستاخوں پر خود کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ پہلے آپ نے عرب کے علماء سے استفتاء کیا کہ جن کے عقائد یہ ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا تو امام احمد رضا نے اس کی تصدیق فرمائی، اس لیے کہ بحیثیت مفتی ان کو تصدیق کرنا بھی تھا۔ اگر مفتی تصدیق نہ کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ پیدا ہو اور امت کا عالم چپ رہے فتنے کو دیکھ کر تو وہ گونگا شیطان ہوتا ہے، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، بزرگوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے، لیکن میں قوم کے دانشوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کی طرف رجوع کرے، امام احمد رضا کی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے مولانا احمد رضا کے فتاوے پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا نے پوری زندگی اپنے کسی فتوے سے رجوع نہیں کیا۔ یہ مفتی کے لیے سب سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا مفتی ہوگا اس کو رجوع کے اتنے مواقع آئیں گے، جو جتنا بولے گا بھی آپ نے سنا، جتنا بولے گا اتنا پھنسے گا، جتنا لکھے گا اتنی غلطی کے امکانات ہوں گے، اس لیے جتنے فتاوے زیادہ دیے جائیں گے اتنے رجوع کا موقع آئے گا۔ لیکن ڈاکٹر اقبال کی رائے یہ ہے کہ میں نے فتاوی رضویہ پڑھا، مولانا نے اپنی پوری زندگی میں کسی فتوے سے کبھی رجوع نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جب بھی کسی رائے کو قائم کرنا چاہتے ہیں پہلے خوب اس کو پرکھ لیتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد رائے قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے مولانا کو کبھی فتوے سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم کو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور امام اعظم امام احمد رضا کو صف اول کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے۔ یہ ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر کا کہنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں ان ساری چیزوں پہ گفتگو کروں، لیکن امام احمد رضا میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر ایک اللہ کے ولی میں جو صفت ہونی چاہیے، ایک مومن کامل میں فکر آخرت۔ آپ جس بھی اللہ کے ولی کو دیکھیں گے، جو جتنا بڑا ولی ہوگا وہ آخرت کی اتنی فکر کرے گا، اور جو آخرت کی جتنی فکر کرے گا وہ اتنا گناہوں سے بچے گا، اور جو جتنا گناہوں سے بچے گا وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا۔ اس لیے کہ کثرت نیکی کی بنیاد پر کوئی صرف متقی نہیں کہلاتا، بلکہ کثرت سے گناہ سے بچنے کی بنیاد پر کوئی متقی کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو جو اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ اتنا گناہوں سے بچے گا۔ آج میری قوم کا حال یہ ہے، کل عورتوں کے اجتماع میں بھی فقیر نے یہ پیغام دیا تھا کہ عورتیں اور مرد وظائف پر توجہ دیتے ہیں، نفل نمازوں پر توجہ دیتے ہیں، روزوں کی کثرت پر توجہ دیتے ہیں، صدقات و خیرات پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ آج ساری کوششیں نیک اعمال کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ سن لو، جو صرف نیک اعمال کرے وہ متقی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کرے گا، لیکن بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو گناہ چھوڑ دے، کیونکہ جو گناہ چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ان کا بلند ہے جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو آخرت کی فکر جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ گناہ سے بچے گا۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک ولی کی زندگی پیش کی جائے، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر اس کو زیادہ ہوگی جو جتنا اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ آج ہم اپنی سچویشن دیکھیں، آج ہم اپنے حالات دیکھیں، آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آخرت کا کوئی تصور جو اللہ والوں کے دل
میں تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں. کیا آپ نہیں جانتے؟ اللہ اکبر. آخرت کو یاد کر کے مصطفیٰ جان رحمت خود بھی روئے ہیں, انبیاء کرام کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. اللہ اکبر. سلف صالحین روئے ہیں, صحابہ کرام روئے ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میں اپنی ماں کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا, میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بنا دیا جاتا تاکہ میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے ہیں, کاش میں ایک پرندہ ہوتا, لوگ میری گردن پہ چھری چلا کر مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور ہضم کر جاتے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے, جن کا ذکر انجیل میں ہے, جن کا ذکر قرآن میں ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر اللہ نے جن سے خیر کا وعدہ کیا ہے, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا, مجھے کوئی کاٹ کر کھا لیتا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. میری قوم کے جوانوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھیں, جو امام الانبیاء کے ساتھ جہاد پر جائیں, بلکہ جن کے گھوڑوں کی سم سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن میں اللہ یاد کرے, وہ لوگ رو رہے ہیں آخرت کی فکر کر کے, آخرت کی یاد کر کے, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے وہ کانپ رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے وہ کانپ رہے ہیں. کون کانپ رہے ہیں جن کی راتیں تلاوت قرآن میں گزرتی ہے؟ کون کانپ رہے ہیں جو چہرے رسول دیکھ کر اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں؟ کون کانپ رہے ہیں جن کے لیے قرآن وعد اللہ الحسنى کہہ کر ان کی بشارتیں بیان کر رہا ہے, ان کی عظمتوں کا اظہار, کبھی والذین معہ کہہ کر, اشداء علی الکفار کہہ کر, رحماء بینہم کہہ کر, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہہ کر, اللہ اکبر, ان کی فضیلت قرآن بیان کرے, ان کے خطبے قرآن پڑھے, ان کی عظمت قرآن بیان کرے. امام الانبیاء جس کے لیے کہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا, وہ امام الانبیاء جس کے لیے کہے کہ اللہ اکبر, معراج میں میرے خدا نے جس انداز سے مجھ سے بات کی وہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز تھی. آپ اندازہ تو کریں, ادن منی یا حبیب جس انداز سے پکارا گیا وہ ابو بکر کی آواز میں پکارا گیا, جس کی آواز اللہ اکبر خدا کو اتنی بھاتی ہو کہ محبوب کو ادن منی کہے تو ابو بکر کے انداز میں کہیں. لیکن اللہ اکبر, وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں, لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا جو شراب کی اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں, جو موبائل پر گیم کھیل کر اپنے دن کو ضائع کرتے ہیں, جن کا حال یہ ہے جنہوں نے عورتوں پہ بد نظری کی اور اپنی آخرت کو تباہ کیا, انہیں آخرت کی فکر تک نہیں, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور تک نہیں. وہ لوگ جو سود کے لقمے کھا کھا کر اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور اپنے جسم کو فربا کر رہے ہیں, حرام کھا کر جسم کو فربا کرنے والوں, تم کچھ اور نہیں کر رہے ہو, تم اپنے جسم کو قبر کے کیڑے کی غذا بنا رہے ہو, جہنم کی آگ کی غذا بنا رہے ہو. اللہ اکبر, جو ناپ تول میں کمی کر کے ناجائز و حرام مال جمع کر رہے ہیں, انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جو دولت کی محبت میں لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جو رات میں 2-3 بجے تک ننگا ناچ ہیروائن کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ہیروں کو ناچتا دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو آخرت کی فکر کب ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں بے حیائی کی گفتگو کرنے کا قائل نہیں, لیکن مجبور ہوں آپ کے سامنے ایک بات ضرور کہوں گا. وہ نوجوان لڑکے جو کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر پارکوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لے, اللہ اکبر, صرف ہاتھ پکڑے, میرے آقا کے پیارے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں, دور دور بیٹھ کر انٹرنیٹ میں سننے
والوں، میں اپنے بھائی اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، صادق و مصدوق نبی مصطفیٰ کریم کا فرمان دل کے کانوں سے سنو۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا حجرہ عائشہ میں بیٹھ کر میرے آقا آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے، اور ایسا لگتا کیا ہے، خدا کی قسم وہ ضرور دیکھ رہے تھے جس کی ذات، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے 15 صدی کے بعد کی بات کیا چھپ سکتی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، وہ نجم والا، نجم آنکھیں والا جو خدا کو دیکھتا ہے۔ خدا کو دیکھنا کیا ہے کچھ پتا ہے؟ خدا کو دیکھنا کیا ہے کچھ معلوم ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا، بار بار سنا، 9 بار کا نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، ضد کی تو کہا مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا۔ یہ ابن عباس کی تفسیر ہے، انظر الیک کے حوالے سے سید المفسرین ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے کہا مر جائے گا، مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ موسیٰ نے جرأت کی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تجھے نہ دیکھ کر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ تجھے دیکھ کے مر جاؤں، تجھے دیکھ کر مر جاؤں یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو کہا مجھے دیکھنے سے پہلے جن کو میں نے بنایا ذرا انہیں دیکھ، بیٹھ جائے پہاڑ پر اور پہلے میری مخلوق دیکھ۔ وہ لوگ جو ہم سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ کیا بار بار کہتے ہو کہ نبی اپنی طرح بشر نہیں، اپنی طرح بشر نہیں، ارے اپنی طرح تو ہے، تبھی تو بازار میں گھومتے ہیں، تبھی تو عائشہ سے نکاح کرتے ہیں، تبھی تو فاطمہ کو گود میں کھلاتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، حسنین کا جھولا جھلاتے ہیں، فاطمہ کی چکی چلاتے ہیں، جنگوں میں شرکت کرتے ہیں، کنکری اٹھا کر مارتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نادان، یہی بات تو ہے جو ایک پردے میں آئے تو اسے پہچان نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن پر 70,000 اپنی غیرت کے پردے ڈال دیے، کپڑے کا پردہ ڈال کر آئے تو پہچان نہ سکو۔ جو اللہ کی 70,000 غیرت کے پردے میں چھپ کر آئے تم اس کو کیا پہچان سکتے ہو؟ اسی لیے تو جن لوگوں نے پہچانا اور عقیدہ سچا بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی طرح نہیں بلکہ وہ موسیٰ کی طرح بھی نہیں۔ اسی لیے تو کہا بیٹھ موسیٰ، مجھے دیکھنے سے پہلے جنہیں میں نے بنایا اور وہ بھی کن فرما کر بنایا، ذرا اس کن کا جلوہ دیکھ۔ پہلے آسمان کے فرشتوں کا نکل آؤ، پہلے آسمان کے فرشتے اس طرح آئے جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے وہ ذکر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، پیچھے کو ہٹ گئے مخلوق دیکھ کر۔ توجہ فرمائیں، مخلوق دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ہیبت میں پڑے۔ دوسرے آسمان کے فرشتے اس طرح گزرے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے سینہ تھام لیا اور رونے لگے، یا اللہ تو نے سچ کہا، تیرا وعدہ سچا، تیرا فرمان سچا، مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا۔ مخلوق کا یہ حال ہے، اس کی ہیبت کا یہ حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سینہ تھام لیا، اس کے بعد تیسرے آسمان کے فرشتوں کو کہا تم بھی آؤ، تو ان کے سر آگ کے تھے اور ان کے بدن برف کے تھے۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا تو سینہ پھٹنے لگا، عرض کی مولا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ سوال ہی کیوں کیا کہ تجھے دیکھنا چاہتا۔ ہائے ہائے، تیسرے آسمان تک کے فرشتوں کو دیکھا تو عرض کیا انی تبت الیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع لایا، مجھے معاف کر دے، میں نے سوال ہی کیوں کیا تھا۔ توجہ فرمائیے، موسیٰ ہے، یہ جناب موسیٰ ہے
یہ جناب موسیٰ ہے جو کہتے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آیا نہیں دیکھ سکتا، اور اس کے بعد تیسری آسمان کی مخلوق دکھائی تو جناب موسیٰ کہتے ہیں میرا سینہ پھٹنے لگا اور میں نے عرض کی مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ ذرا اور بھی دیکھ لے، تو جناب جبریل آئے، عرض کیا موسیٰ صبر کریں اور دیکھ تو لیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تاب نہیں دیکھنے کی، تو عرض کیا جب ان کو نہیں دیکھ سکتے جن کو بنایا اس قہار و جبار نے، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تمہارا اور میرا نبی ہے، یہ تمہارا اور میرا نبی ہے، ہمارے آقا ہیں، قربان جائیں۔ پہلے آسمان پر گئے، فرشتوں کو دیکھا، مسکراتے ہوئے نکل پڑے، دوسروں کو، دوسرے آسمان والوں کو دیکھا، مسکراتے ہوئے نکل پڑے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک گئے، عرش تک گئے۔ یہ عرش کیا ہے؟ جبریل اور میکائیل کہتے ہیں اللہ نے جس دن سے عرش بنایا، رہتے اتنے قریب میں ہے لیکن خدا کی ہیبت کی وجہ سے کبھی عرش کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھی۔ میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل وہ ہیں جو نظر اٹھا کے عرش کو نہ دیکھے۔ آمینہ کا لال وہ ہے جو اپنے قدموں کو عرش پر رکھے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک۔ یہ نبی کی شان تھوڑی ہے، اور اس طرح نبی کی شان تھوڑی بیان ہوتی ہے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ ابھی میلاد مصطفیٰ کا چاند نظر آئے گا، 2 طبقے جلسے کریں گے، ایک میلاد مصطفیٰ، ایک سیرت مصطفیٰ۔ میلاد منانے والے کہہ رہے ہیں انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے، سیرت کے جلسے کرنے والے کہہ رہے ہوں گے وہ تو کھانے سے پہلے نمک چکھتے تھے۔ یہ سنت ہے، سیرت نہیں۔ سیرت اور سنت میں فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں سیرت کا جلسہ، نمک چکھنا سنت، مسواک کرنا سنت، مسواک کرنا سیرت، بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر لے جانا سیرت۔ کہتا ہوں سیرت اور سنت سمجھو، سنت اس کو کہتے ہیں جو طریقہ ہے، اٹھانا طریقہ، نمک چکھنا طریقہ، مسواک کرنا طریقہ، اور طریقہ وہ ہے جس پر مومن کافر سب کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کہو آمینہ کا لال ہمارا نبی وہ جس نے نمک چکھا، تو بڑھ کر کوئی کافر کہے گا کوئی کمال ہے، کھانے سے پہلے میں بھی چکھ لوں۔ اگر انہوں نے ایک بورڈ چکھا ہے تو میں 2-4 کھڑے نگل سکتا ہوں۔ یہ بھی کوئی سیرت ہوئی؟ سیرت اس کو کہتے نہیں، یہ سنت ہے۔ اسی لیے ہمارے اجتماع میں سنت بھی بیان ہوتی ہے اور سیرت بھی بیان ہوتی ہے۔ تو سنت اور سیرت میں فرق کیا ہے؟ مبلغین نے دوپہر سے اب تک کے سنتیں سکھائی۔ نمک چکھنا سنت، مسواک کرنا سنت، امامہ باندھنا سنت، آئینہ دیکھنا سنت، بڑھیا کا بوجھ اٹھانا سنت، عائشہ کو لقمہ کھلانا سنت، حسنین کا جھولا دینا سنت، فاطمہ کی چکی چلانا سنت، فاطمہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا سنت۔ تو پھر سیرت کیا ہے؟ اب سیرت کا عنوان آتا ہے جان کے ٹکڑے اشارے سے کر دینا، یہ سیرت ہے۔ سورج کو پلٹا دینا سیرت ہے۔ یہاں حلیمہ کی بکری کے پیچھے تم زمین پر دیکھتے ہو، عرش پر جبریل کے آگے آگے یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ اور یہ وہ ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں۔ اسی لیے اہل سنت کا امام کہتا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا کو دیکھا موسیٰ تو مخلوق کو دیکھ کے دل پکڑ لیے، اور جب تجلی کی 70,000 پردوں کے پیچھے تو زمین پر آ پڑے۔ وہ پتھر جناب موسیٰ کے بدن پہ ابن عباس کی تفسیر، ابن عباس ادھر سے ہی چھپی ہے جو اپنی طرح بشر کے، زمین پر گرے تو پتھر سینے پر۔ اللہ نے کہا جبریل پتھر ہٹا، اس کو اٹھا، پتھر ہٹایا، ان کو اٹھایا،
موسیٰ کہتے سچ فرمایا میرے اللہ نے کہ مر جائے گا، دیکھے گا نہیں۔ یہاں پتھر بھی بدن پہ آتا ہے، خود بھی زمین پہ آتے ہیں، اور وہاں اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے کہ قرآن اس قربت کو بیان کرتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب سے دیکھا کہ ساری حدیں سمٹ گئی۔ کتنے قریب سے دیکھا، خود فرماتے ان اللہ تعالی یداہ بین تدیا، اللہ نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیے، اپنے دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیے۔ آپ کو بتاؤں کندھوں پہ کس کے ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ ذرا یہ بھی تو دیکھیں، یہ مولانا صادق رضوی صاحب، یہ مولانا کوثر صاحب اور علماء کرام بڑی محبت کرتے ہیں سب لوگ، لیکن دوستی بھی ان لوگوں سے پوچھئے تو کبھی ہم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا نہیں رکھا۔ ہر دوست کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھے جاتے۔ دو چیز ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اپنی اوقات نہیں کہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، چھوٹا ہوں بڑے کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھتا، اگر رکھوں تو اپنی اوقات نہیں، اور بڑا ہوں تو چھوٹوں کے کندھے پہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اگر رکھ دوں تو وہ اپنے مرتبے کو بھول جائے اور وہ برداشت نہ کر سکے، اوقات سے باہر آ جائے یا دنیا ہمیں ہلکا سمجھنے لگے، تو پھر کس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ جن سے یاری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ سارے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ سے تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ من تو شدی تو من شدم، من تو شدی تو جا شدم، تاکستہ گویت بادزا تو دیگرم من دیگری۔ وہ جب منزلیں آتی ہے کہ میں اور تو کے جھگڑے فنا ہو جاتے ہیں، میں اور تو کی حدیں مٹ جاتی ہے، تو پھر یار کے کندھے میں ہاتھ رکھ کے کہتے او یار چل ذرا گھوم کر کے آئیں گے، تو جس کو جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتے ہیں کہتے دونوں میں بہت فری پن ہے، اجنبیت کی دیواریں مٹ چکی ہے۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے لیکن کسی کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ شب معراج محبوب کو اتنے قریب بلا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ تو خدا نہیں مگر تو جدا بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تم کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کیا تم ہو، کون جانے، کیونکہ خود کہہ چکے یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا۔ جب ابو بکر نہ جان سکا، حضرت عائشہ نہ جان سکی، ملا جی جانیں گے؟ جنہوں نے نبی سے قرآن سیکھا، ہنسنے کی بات نہیں، اپنے نبی کی شان سمجھو۔ جو تمہاری تباہی کا اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ تم نے سب کو پہچانا، اس کو نہیں پہچان رہے ہو جو تمہارا دین ہے۔ اس لیے کہ دین اصل کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ تو انہوں نے فارسی میں کہا، اعلیٰ حضرت نے اس کو اردو میں کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان ایمان ہے۔ ان کے در پر آئے تو سب کامیاب، ان سے دور ہو گئے تو ساری ناکامی۔ اس لیے یاد رکھنا حضور نے اللہ کو دیکھا، بات یہی چل رہی تھی، تو حضور علیہ السلام گویا کہ حجرہ عائشہ سے بیٹھ کر 15ویں صدی کا منظر دیکھ، 15ویں صدی کیا ہر صدی ہاتھ باندھے کھڑی ہے، ان کے سامنے حال بے حال ہے، مستقبل بھی دست بستہ ہے اور ماضی بھی رانائیوں کی خیرات لے رہا ہے۔ سارے زمانے ان کے سامنے اپنے گھٹنوں کو طے کیے ہوئے، اور وہ تو وہ ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں میرے غوث ہم قادریوں کے پیر سرکار غوث العظم دستگیر کہتے ہیں کوئی چاند نیا اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھ سے اجازت نہیں لیتا۔ یا رسول اللہ جب آپ کے بیٹے کی یہ شان ہے تو آپ کی شان کا عالم کیا؟
غوث العظم ہے اس کا نام جو نبی کی نالین سر پہ رکھتا ہے. تو نالین برداروں کی یہ شان ہے تو اس آقا کونین کی شان کیا ہوگی. حضور نے دیکھا اللہ کو, اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے پوری کائنات ہے, قیامت تک کے, قیامت کے بعد کے حالات. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بات چل رہی تھی ہاتھ کسی عورت کے پکڑنے پر, لوگ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ کسی عورت کا ہاتھ پکڑے, اسی لیے کوئی چوڑی پہنانے کے بہانے اور کوئی چوڑی پہننے کے بہانے. اب تو حالات یہ ہو گئے کہ فلم اور سیریل کے ذریعے سے ٹیلروں کے یہاں بچیاں کپڑے سلانے جاتی ہے اور ٹیلر بدن پر اس بچی کا ناپ لیتا ہے. کیا یہ گناہ نہیں؟ کس بھائی کو فکر ہے اپنی بہن کو روکے, کس شوہر کو فکر ہے اپنی بیوی کو روکے. پیر صاحب گھر میں آئے تو کہا کہ بیویوں کا کہ پردہ کرو, پیر صاحب آئے, مولانا آئے پردہ کرو. بالکل کروانا چاہیے, فرض تو سب سے ہے. پیر سے کرواتا ہے, ٹیلر سے شرم نہیں آتی؟ مولانا سے پردہ کرواتا ہے, چوڑی پہنانے والے سے شرم نہیں آتی؟ مسجد کے مؤذن سے کرواتا ہے, بغل تک مہندی لگانے کے لیے بھیجتا ہے, شرم نہیں آتی؟ ایسے مردوں کو میرے رسول نے دیوس فرمایا. دیوس, دیوس اگر کسی کو کہہ دے تو وہ اپنے لیے گالی سمجھتا ہے. سید الانبیاء نے کہا وہ دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے. بے پردہ گھومے اور منع نہ کرے وہ دیوس ہے. اور آقا فرماتے نہ اس کی نماز قبول نہ اس کی دعا قبول. تو لوگ ہاتھ پکڑنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑا اور قیامت کے دن اس کو جو عذاب دیا جائے گا آخرت میں, تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش سوئی سے میرے سر کا بھیجا نکال لیا جاتا تو مجھے آرام لگتا, لیکن اس مصیبت سے مجھے بچا لیا جائے. سوئی مار مار کے بھیجا نکالے یہ آسان ہے, لیکن اگر یہ جو عذاب مجھے صرف ہاتھ پکڑنے کے عوض دیا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہے. ایک روایت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں, مجمع الزوائد کی روایت ہے, آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو اپنا کندھا مس کرے اور اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش کہ سور مجھے کچل کر کے چلا جاتا تو برداشت ہو جاتا, لیکن یہ دردناک عذاب مجھے نہ دیا جاتا. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, صرف عورتوں کا ہاتھ پکڑنے یا عورتوں کے بدن سے جسم مس ہو جانے پر یہ عذاب آخرت میں دیا جائے گا, تو جن لوگوں نے زنا کیا, جن لوگوں نے آنکھوں کا زنا کیا, عورتوں پہ بدنظری کی, ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ اندازہ تو کریں. تو یاد رکھیں جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے, تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. تو عرض یہ کرنے چلا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور فکر آخرت. اب یہاں پر میں اہل علم کی خاص توجہ چاہتا ہوں. آخرت کی جو فکر ہے اس کو آپ 4 خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا 3 خانوں میں. یوں کہہ لیجیے عابدوں کی فکر, فکر آخرت. عابد مطلب عبادت گزار. عابدوں کو آخرت کی فکر کیسی؟ میں نے عبادت کی, اللہ مجھے صلہ دے, یہ عابدوں کی فکر. دوسری فکر زاہدوں کی. زاہد مطلب جن لوگوں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لیا. زاہد کی تعریف عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ جس کے پاس ہاتھ ہے اس کو کٹورے کی ضرورت نہیں. ہاتھ والا کٹورا رکھے تو بھی وہ زاہد نہیں کہلاتا ہے نا, اس کو زاہد کہتے ہیں. زاہدوں کی فکر آخرت یہ ہے کہ اللہ مجھے عبادت کے بدلے میں حور و قصور دے. اور غافلوں کی فکر آخرت یہ ہے جو ہوگا دیکھا جائے. اور عاشقوں کی فکر آخرت یہ ہے کہ اپنی کوئی تمنا ہی نہیں, جو محبوب کو منظور وہ ہم کو منظور. اعلیٰ حضرت کے یہاں عابدوں کی, زاہدوں کی اور عاشقوں کی تینوں فکریں سمٹ آتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت کے پاس تصور آخرت.
وہ کیسے دیکھے آپ. خوف بھی ہے, خشیت بھی ہے. سرکار غوث الاعظم دستگیر کے متعلق شیخ سعدی شیرازی نے نہیں کہا کہ میں نے دیکھا کہ مطاف میں ایک بندہ پتھر پہ سر رکھ کر کے رو رہا ہے, اور اس نے اس کے بعد غلاف کعبہ پکڑا اور کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کی, اللہ میرے نامہ اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں تو تو مجھے آخرت میں اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں. سعدی کہتے ہیں میں نے سوچا یہ کون ہوگا جو ایسی دعا کرتا ہے, لیکن جب میں نے چہرہ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں, وہ قادریوں کا پیر غوث الاعظم تھے. یہ اللہ والوں کی فکر ہے. امام احمد رضا کو وہی تصور ملا. عابدوں کی, زاہدوں کی, عاشقوں کی تینوں فکر کو جمع کریں. آخرت کا خوف بھی, لرز بھی رہے ہیں. کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئی میں بے قدر کو نہ شرما. اے میرے کریم تجھے تیرے کرم کا صدقہ, تجھے تیرے کرم کا واسطہ, مجھے تیرے کرم کا صدقہ عطا کر. جو پہلے سے شرمندہ ہو, نادم ہو, اسے نہ شرما. اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ اللہ تو احمد رضا سے حساب لے گا, میں تجھے کیسے حساب دوں, میں تجھے کیسے جواب دوں گا. ڈر رہے ہیں, خوف کر رہے ہیں, خشیت سے لرز رہے ہیں. ایک مقام پر کہتے ہیں سب سے چھپ کے کیے, اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا. کہیں پر ڈر رہے ہیں, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. ڈر رہے ہیں کل وہاں دید کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا, کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا, اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. دیکھ رہے کتنا پانی ہو رہا ہے, لرز رہے ہیں, آہے کر رہے ہیں. کہیں کہتے ہیں اے شافع امم شہزی جاہ لے خبر, للہ لے خبر, میری للہ لے خبر. کئی لرزتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. کئی کہتے ہیں یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. دیکھا یہ فکر آخرت, ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ اکبر, آج جو سورج چمک رہا ہے چوتھے آسمان پر چمک رہا ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے, لیکن جسے ہم یوم آخرت کہتے ہیں, یوم الفضا, یوم الجزا کہتے ہیں, اس دن کا حال یہ ہوگا کہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان اللہ اکبر صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. آسمان سے گویا کہ سورج شعلے اگل رہا ہوگا, زمین آگ برسا رہی ہوگی. اس وقت لوگوں کا جسم جو ہے گرمی محشر سے بھڑک اٹھے گا. آج مئی کی گرمی ہو, لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں, لوگ اش اش کرتے ہیں, لیکن اللہ اکبر جب قیامت کے دن کی گرمی ہوگی, سورج اور انسان کے سر کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, لوگوں کے بدن گرمی محشر سے بھڑکیں گے. امام اہل سنت کہتے ہیں یا اللہ جب گرمی محشر سے لوگوں کے بدن بھڑکے, اس وقت احمد رضا کی ایک تمنا ہے کہ مجھے میرے محبوب کے دامن کی ٹھنڈی ہوا عطا کرنا. پھر کبھی کہتے ہیں یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو, گرمی محشر سے ایسی پیاس لگے گی کہ لوگوں کے سینے پر اللہ اکبر زبان لٹک رہی ہوگی. امام کہتے ہیں اس وقت مجھے ساقی کوثر کی ضرورت ہوگی, صاحب کوثر کی ضرورت ہوگی. اور ایک مقام پر خود کہتے ہیں اسی مناجات کے اندر کہ اللہ اکبر کہتے ہیں یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں. آج انسان دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر رنگریلیوں کی گفتگو کرتا ہے, دیوار شکن کے کہنے لگتے ہیں
کس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، کس لڑکے کے ساتھ کیا، کہاں تنہائی میں کیا کیا، کب کیا کیا، سب ایک دوسرے کو شیئر کیا جاتا ہے. گندی گندی باتیں بھی کہی جاتی ہے. کون ہے دوست؟ ہے دوست تو ہوتے ہی یہ سب سننے کے لیے ہے، لیکن وہ دوست صرف نہیں، کرامن کاتبین بھی تمہارے ساتھ ہے. جو تم کہتے ہو لکھا جا رہا ہے. یہی وجہ تو ہے ایک مرتبہ فاروق اعظم کی بغل میں کوئی زخم آ گیا. لوگوں نے پوچھا بیمار ہو گیا، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ہاتھ کے نیچے زخم ہو گیا ہے، فنسی ہو گئی ہے. تو لوگوں نے کہا ہاتھ کے نیچے اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہیں، بغل میں سیدھا سیدھا کہہ دیں. تو فرماتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو نا ہاتھ کے نیچے کے حصے کو یعنی بغل، وہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جو کہتے ہو لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ لکھا ہوا تمہارے ہاتھ میں ہوگا، خدا کا سامنا ہوگا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک. جو بقا تھا اب ذرا پڑھ کے بھی سنا. سوچو 20 کی داستان آج ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں، زنا کی داستان ساتھیوں سے فاخرانہ انداز میں بیان کرتے ہیں. دوستوں کے سرکل میں کون سی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ سب لکھا جا رہا ہے. آج دوستوں کے سامنے کہنے کی جرت ہے، اللہ کے سامنے بھی کہہ سکو گے؟ یہ گندی گندی ماں بہن کی گالیاں جس کا ذکر آپ ابھی سن رہے تھے، کہ یہ بھی پڑھ کے سنا سکو گے؟ اپنے پیر کے سامنے جو بات نہیں سنا سکتے وہ خدا کے سامنے سناؤ گے، رب کریم کے سامنے سناؤ گے؟ تو یہ بے باکیوں کے جب دفتر کھلے گے، اہل سنت کا امام کہتا ہے رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں. یہ یہاں کی بے باکیاں جو منہ میں آتا ہے کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے حوالے سے کہا، لیکن وہ تو بڑے نیک تھے. انہوں نے اپنی ساری زندگی کہا ہی کیا، جس کی زندگی کا مقصد وقف مصطفیٰ ہو. جو خود کہتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرت بیدم شبارسی اسی کو تو کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. یہاں ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد آتا، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، فارسی شعر. کہتے اللہ مجھ سے قیامت میں حساب نہ لینا. توجہ کریں، میں نے بڑے جرائم کیے، بے حیائیاں کی، مجھ سے حساب نہ لینا، تیرے سامنے کیا عرض کروں گا. اور اگر تو حساب لینا ہی چاہے پھر میں منع کب کر سکتا؟ تو اللہ ہے، ہم بندے ہیں. اگر حساب لینا ہی چاہے تو پھر ایک عرض ہے تجھ سے کہ مولا جب حساب لینا تو میرے محبوب مصطفیٰ سے میرے اعمال کو چھپا کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا حبیب بڑا با حیا ہے. میری بے حیائی کی باتیں اگر ان کے سامنے کھلے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. اس لیے اگر حساب لینا ہی ہو تجھے تو میرے محبوب سے چھپا کر کے لینا. لیکن وہ محبوب کتنا با حیا ہے، جتنا بڑا با حیا ہے اتنا کریم بھی ہے. اسی لیے تو استاذ زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. تو اعلیٰ حضرت کے یہاں خوف بھی ہے، خوف بھی ہے. کہتے ہیں نا ڈر تھا کیسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روزے جزا. ڈر بھی رہے ہیں، کتنا خوف ہے. کہیں پر کہتے ہیں بچا لو آ کر میرے پیمبر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. خوف بھی کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی. جو قبر ہے وہ اندھیروں کا گھر ہے، جان اکیلی ہے،
وہاں تو دم گھٹنا ہے، دل اکتانا ہے. یہاں تو اکیلے رہتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں. بور ہی ہوتا ہے نا انسان اکیلے میں، لیکن وہاں بھی تو اکیلے رہنا ہے. خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، وہ وقت آئے گا. اللہ اکبر. دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوبنے والوں وہ وقت آئے گا. یہ عابدوں کا زاہدوں کا تصور ہے. لیکن اب آئیے اعلیٰ حضرت جہاں عابد و زاہد کا تصور پیش کرتے ہیں، عابدان جاہل نہیں، زاہدان خشک نہیں ہے اعلیٰ حضرت. زاہدان خشک میں سے نہیں ہے اعلیٰ حضرت، بلکہ وہ عاشق بھی ہے. اب عاشق کا تصور کیا ہے؟ میں اکیلا تھوڑی ہوں، میرا کوئی ہے. اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں، لیکن جب اپنا وکیل دیکھتا ہوں تو بے فکر ہو جاتا ہوں. اسی لیے تو امام کہتے ہیں، اب دیکھیں ذرا عشق کا تصور کیا ہے. کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. غور فرمائے، یہ قیامت کے دن امام اہل سنت عاشقانہ مزاج پیش کر رہے ہیں. اب آئیے ذرا ایک عاشق کے انداز میں امام احمد رضا کی فکر آخرت کو سنیں اور اپنے دل میں عشق رسول پیدا کریں. قیامت کے دن ایک پل پر سے سب کو گزرنا ہوگا. اس پل کو پل صراط کہتے ہیں. وہ پل صراط کیا ہے؟ حدیث میں اس کا ذکر کثرت سے آیا ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، اکثر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے. سنیو، یہ کوئی کہانی نہیں کہ صرف افسانہ نگاری کے طور پر بولا جا رہا ہے، نہیں، یہ اپنے آقا کا فرمان ہے. آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اور یہ جو پل ہے یہ جہنم کے اوپر ہے، یہ جہنم کے اوپر ہے. سب کو گزرنا ہوگا. نمازی بھی گزریں گے، حاجی بھی گزریں گے، عابد بھی گزریں گے، زاہد بھی گزریں گے، عاشق بھی گزریں گے، صحابہ، تابعین، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اسی پر سے گزرنا ہے. سب اسی پہ گزریں گے. اپنی نماز پہ ناز نہ کرنا، عبادتوں پہ نہ اترانا. عبادت کرنا آسان ہے، سنبھالنا مشکل. اسی لیے ناز کرنا ہے تو آمنہ کے لال پہ کرو. عبادت خوب کرو، ناز مت کرو. بس ایک بات عرض کرتا ہوں، کتنی نازک ہے وہ بارگاہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک حواری کے ساتھ جا رہے تھے. تھوڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں سب کی. اپنے ایک حواری، جیسے حضور کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری. حواری کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک آدمی بڑا پاپی تھا، حضرت عیسیٰ کا دیدار کیا، جان و دل سے فدا ہوا. دیکھو، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے دور کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اس کا جسم خوبصورت، اس کا عمل خوبصورت، اس کا نسب خوبصورت، اس کا عمل خوبصورت. سارا حسن اللہ اپنے نبی میں عطا کرتا ہے. سب سے بہترین ہوتا ہے نبی اپنے دور میں، چنے ہوں میں چنا ہوا. انتخاب ہوتا ہے قدرت کا نبی. حضرت عیسیٰ کو دیکھا علیہ السلام، خوش ہو گیا. دل نے چاہا چھوڑ سب اور چل عیسیٰ کے پیچھے پیچھے لگ جا. عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہ گنہگار. بس میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور وہ گنہگار سوچتا ہے کہ میں مجرم، گنہگار، سیاکار، میں بھی ان کے ساتھ ہو لوں. وہ بھی پیچھے چلنے لگا تو جو حواری پیچھے چل رہا تھا اس نے سوچا اتنا بڑا پاپی میرے ساتھ چل رہا ہے، تو اس نے اور آگے ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کے قریب. اور یہ اپنے آپ کو پاپی سمجھ کر پیچھے ہو گیا. وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ کر آگے ہوا اور یہ پاپی سمجھ کر پیچھے ہوا. اللہ نے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائی، عیسیٰ یہ اپنے آپ کو نیک سمجھ کر تکبر سے آگے ہو گیا تیرے قریب اور وہ عاجزی سے پیچھے ہو گیا. اللہ نے دونوں کے اعمال کو ختم کر دیا ہے. اب دونوں سے کہو کہ دونوں برابر ہے، دونوں نئے سرے سے عمل کرے. اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اس کے گناہ ختم ہو گئے. تو عمل کتنی نازک شے ہے، کتنی نازک چیز ہے. اللہ اکبر. تھوڑے سے تکبر سے ختم ہو جاتا ہے عمل. اللہ اکبر. امام اہل سنت، ان کے والد بزرگوار کی لکھی ہوئی کتاب احسن الویا لآداب الدعا،
جو آپ نے اس پر حاشیہ لکھا، اس میں ایک واقعہ لکھا۔ امام سفیان ثوری ایک شخص کے یہاں دعوت میں آئے، اس نے کہا کہ میں دوسری مرتبہ حج پر گیا تھا، وہ پلیٹ جو لایا تھا ذرا وہ لے کر کے آؤ۔ امام سفیان ثوری سن کر رونے لگے۔ اس نے پوچھا آپ کیوں اتنا رو رہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے دونوں حج قبول کر لیے تھے، لیکن جب تو نے مجھے بتانے کے لیے کہ تو ڈبل حاجی ہے اظہار کیا اپنے حج کا، تو تیرے مقبول حج کو اللہ نے مردود کر دیا۔ عبادت کرو، غرور نہ کرو، عبادت پہ ناز نہ کرو، ناز کرنا ہے آمنہ کے لال پہ کرو۔ بس امام اہل سنت نے یہی فکر دی ہے۔ امام احمد رضا کے یہاں آخرت کی فکر عابدانہ بھی ہے، زاہدانہ بھی ہے اور عاشقانہ بھی ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا یوں عاشقانہ فکر پیش کرتے ہیں کہ وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر ہے، جس کا ذکر ابھی کر رہا تھا، لوگ اس پہ سے گزریں گے تو اعمال کے سبب لوگ لڑک لڑک کر گریں گے۔ لوگ پل سے گزرتے ہیں تو کتنا سنبھل کر ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے، پل سے ٹرین گزرتی ہے تو لوگ کان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس پر سے لوگ کیسے گزریں گے؟ تو امام اہل سنت پہلے تو کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ وہ وعدہ یاد دلایا جائے جبریل کو، اور اے صراط پہ کھڑے ہوئے ڈیوٹی لگانے والے فرشتوں، جبریل سے کہو کہ جو عرضی پیش کی تھی امت محمدیہ کے گزرنے کا وقت آ گیا، پل صراط پہ پر بچھاؤ تاکہ امت نبوی گزر جائے۔ لیکن جب جبریل سے کہا تو فوراً عشق کو جھنجھوڑتا ہے۔ احمد رضا تیرا حبیب کیا جبریل سے بڑا نہیں؟ اور جبریل کو پر بچھانے کی بات کرتا ہے تو جب عشق کو جھنجھوڑتا ہے تو پھر فوراً کہتے ہیں پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ احسان جبریل بھی اپنی جگہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ پل سے ایسا گزاریں کہ گزرنے والے کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور کہتے ہیں لوگ پل صراط سے ڈرے سہمے گزریں گے، لیکن عاشقوں کا حال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ امام عشق و محبت نے ہمیں یہی پیغام عطا کیا، لیکن یہ عاشقوں کا انداز ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے عاشق بننے والے دھوکہ کھاتے ہیں، جو ان کا عاشق بن جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو غالب نے غالباً سب سے دل لگایا ہوگا، حالانکہ غالب کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ غالب کی شاعری اور اقبال کی شاعری اور میر کی شاعری میں عورت کا ذکر نہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کسی محبوب کو تو ضرور پیش کیا ان لوگوں نے۔ تو غالب محبوبوں سے دھوکہ کھا کر کے کہتے ہیں جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ یعنی اتنا دھوکہ کھایا ہے سب سے، اب حیران ہے کہ اگر جان و دل عزیز ہے تو اس محبوب کی گلی میں کیوں جائیں اگر جان و دل عزیز ہے۔ لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں دنیا کے محبوبوں سے پیار کرو گے، ٹھوکریں کھاؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے تو یہی کہو گے جس کو ہو جان دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ لیکن جو مدینے والے سے پیار کرے گا تو وہ گلی میں جانے کے لیے نہیں ڈرے گا، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے اس کی گلی میں جائیں کیوں، یہ نہیں کہے گا بلکہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ امام احمد رضا نے تصور پیش کیا ہے تاکہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اور امام احمد رضا کی شاعری کے اندر امام نے وہ گل کھلائے ہیں کہ وہاں عشق بھی ہے، خوف بھی ہے، خشیت بھی ہے، تصور آخرت بھی ہے، قبر کی وحشتیں بھی ہیں، حضور کے جمال کا ذکر بھی ہے۔ میرے امام نے سب کچھ پیش کیا ہے۔ ضرورت ہے ہم امام اہل سنت کی فکر کو پڑھیں اور اس طرف آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ گفتگو بے ادبی سے قریب ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے خطابات کو سن کر لوگ خطیب بنے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے گفتگو کا اختتام ان جملوں پہ کرتا ہوں کہ میری گفتگو میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنی حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آپ حضرات کے لیے خوش
خوشخبری کہ الحمدللہ احمد نگر میں ایک طویل عرصے سے سنی دعوت اسلامی کا کام جاری ہے. بے فضل تعالی آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اب ایک خوشخبری یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک پلان بنایا کہ پورے ملک ہندوستان میں 111 ادارے قائم کریں گے، مدارس، اور الحمدللہ 50 سے زائد ادارے قائم ہو چکے ہیں. ان اداروں کے ذریعے عالم، حافظ، قاری، مفتی بنایا جا رہا ہے. اب الحمدللہ یہ تاریخی شہر بھی محروم نہیں رہے گا. ایک نئے ادارے کا کام عنقریب شروع ہوا چاہتا ہے. اس سرزمین پر الحمدللہ زمین حاصل کر لی ہے سنی دعوت اسلامی کے احباب نے. میں اس بات پر جناب سید عابد رضا صاحب جو ہماری احمد نگر شاخ کے نگراں ہیں، اور اعجاز بھائی اور ان کے دیگر رفقا، سب کے نام مجھے یاد نہیں ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بڑے کام کا آغاز وہ کر رہے ہیں. اہل سنت کا ایک قلعہ تعمیر کر رہے ہیں. زمین حاصل کر لی گئی ہے. تعمیری کام انشاءاللہ جلد سے جلد شروع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی قیادت میں ادارہ آگے بڑھے گا. آپ دعا بھی کریں اور آپ تعاون بھی کریں، اس لیے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. اگر آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ کام جو سالوں میں ہونے والا مہینوں میں ہوگا، مہینوں میں ہونے والا ہفتوں میں ہوگا. امید ہے آپ نے ہمیشہ ہمیں محبتوں سے نوازا ہے، آپ ہمیں اس مرتبہ بھی محبتوں سے نوازیں گے. اور احمد نگر کے اور قرب و جوار کے تمام علماء کرام، ائمہ اعظام کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ اجتماع کی کامیابی کے لیے جہاں ہمارے مبلغین نے کوششیں کی، وہیں پر ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، سرمایہ دار اور تمام ہماری عوام کا بھی تعاون شامل حال رہا، جب جا کر کے اتنی اچھی محفل سجی. اللہ سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا